اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا سبب بنے گا. اور شح یعنی بخل اور حرص سے بچو، اس لیے کہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. اس شح نے انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا تھا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں، اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا تھا. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چند باتوں سے آگاہ فرمایا تاکہ امت ان برائیوں سے بچ سکے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ظلم سے بچو، کیونکہ یہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا، یعنی تمہارے گلے پڑ جائے گا. اگر مالدار ہو تو غریب پر ظلم کرنے سے بچو، اگر طاقتور ہو تو اپنے سے کمزور پر ظلم کرنے سے بچو، خاوند ہو تو بیوی پر ظلم کرنے سے بچو، اور اگر نوجوان ہو تو اپنے ماں باپ پر ظلم کرنے سے بچو، استاد ہو تو شاگردوں کے اوپر ظلم کرنے سے بچو، حکمران ہو تو رعایا کے اوپر ظلم کرنے سے بچو. گویا ہر قسم کے ظلم سے بچو، کیونکہ اگر ظلم تم نے کر لیا، چاہے وہ تھوڑا بھی ہو، اور تمہارے پاس نیکیوں کے انبار ہوں، قیامت کے روز یہ نیکیاں تمہیں جنت میں نہیں بلکہ یہی نیکیاں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی. کیونکہ تمہارے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کے ساتھ ظلم بھی تھا، اور ظلم اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں. دوسری چیز، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہ کام کیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ دنیا کے بندے بن گئے، اللہ کے بندے بننے کے بجائے وہ دنیا کے بندے بن گئے. پھر انہوں نے بخل اور حرص سے کام لیا تو وہ ساری قومیں برباد ہو گئیں. تم ان چیزوں سے بچو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو. اللہ عمل کی